تو واٹ از دا لا آف اٹریکشن؟ کچھ اس کے بارے میں بتائیں کہ یہ اٹریکشن کا قانون کیا چیز ہے؟ اصل میں اگر ہم بائبل کو بھی دیکھیں نا تو بھائی صاحب بائبل مقدس ہمیں وضاحت کرتی ہے کہ بائبل ایک خود اسپرچول قانون ہے اور خدا کبھی بھی اپنے قانون سے نہیں ہٹتا. آمین. جو اس نے فرمایا ہے لکھا آسمان اور زمین تو ٹل جائیں گے لیکن میرے منہ کی باتیں ہرگز نہ ٹلیں گی. مطلب جو اس نے قانون ایک دیا، جیسے خدا کہتا ہے کہ اپنے ماں باپ کی عزت کرو تو میں کیا کروں گا؟ عمر کی درازی دوں گا، تیرا بھلا ہوگا، تیرا بھلا ہوگا. تو مطلب وہ قانون ہے. عمر درازی کب ملے گی؟ جب ہم ماں باپ کی فرمانبرداری کریں گے. اسی طرح دینے کا قانون ہے کہ اسے ہم لا آف ویلتھ انکریزنگ کہتے ہیں. مطلب اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دولت بڑھے یا آپ کی برکتیں بڑھیں تو آپ دیں. تو یہ لا آف اٹریکشن جو ہے نا، ہم چیزوں کو خود کھینچتے ہیں اپنی طرف. یہ کشش ہے. جیسے آپ دیکھتے ہیں لوہا جو ہے مقناطیس جو لوہے کو پکڑتا ہے. صحیح بات ہے. ایسے ہی ہمارا جو بدن ہے وہ اٹریکٹ کرتا ہے. وہ اچھائی کو بھی اپنی طرف اٹریکٹ کرتا ہے اور وہ برائی کو بھی کرتا ہے. وہ صحت کو بھی کرتا ہے اور وہ جو ہے وہ بیماری کو بھی کرتا ہے. وہ خوشحالی کو بھی کرتا ہے اور وہ بدحالی کو بھی کرتا ہے. اور اس کے پیچھے ایک قانون ہے جو بائبل ہم اسے ویسے ہی سمجھتے ہیں. جیسے آپ ابھی دیکھیں یوحنا کی انجیل میں سے خداوند یسوع مسیح کے الفاظ ہیں 6 باب اور اس کی 63ویں آیت. یہاں پر لکھا ہے زندہ کرنے والی تو روح ہے، جسم سے کچھ فائدہ نہیں. جو باتیں میں نے تم سے کہی ہیں وہ روح ہیں اور زندگی بھی ہیں. آمین. ہم سوچتے ہیں الفاظ جو ہیں صرف یہ ایک شور ہے، آواز ہے، لیکن یسوع کہہ رہا ہے جو لفظ ہیں، جو باتیں جو کہی ہیں وہ زندگی ہیں. تو آج یہ جو لفظ ہیں، یا تو یہ آپ نے کبھی غور کیا ہوگا کچھ لوگ ہم سے کچھ الفاظ کہتے ہیں تو ہماری روح میں اتر جاتے ہیں. یا تو وہ انکرجمنٹ کے لیے ہوتے ہیں یا پھر ہم اندر سے ٹوٹ جاتے ہیں. اور کئیوں کو ہم جا کے کہتے ہیں یار اس نے یہ الفاظ کہے تو میرا دل اندر سے جل. وہ الفاظ تھے نا، یہ شور نہیں ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک آپ نے تھیلا لیا اور اس کے اندر ہوا بھر دی تو وہ کنٹین کر رہا ہے نا کچھ. یہ بدن جو ہے وہ کنٹینر ہے. اس کے اندر جو روح ہے وہ سب کچھ ہے. اور جو ہم اس روح سے جو الفاظ بولتے ہیں وہ زندگی بھی کریٹ کرتے ہیں. وہ اٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں زندگی کو بھی اور وہ اٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں موت کو بھی. تو جو لفظ ہماری زبان سے نکلیں گے وہی اٹریکٹ ہم کر رہے ہوں گے. اگر ہمارے منہ سے نکلا ہے موت تو موت اٹریکٹ کر رہے ہوں گے. اگر ہماری منہ سے نکلی ہے زندگی تو زندگی اٹریکٹ کر رہے ہوں گے. میں اس سے پہلے کہ میں اسے سیکھتا اور بائبل میں سے آگے لیتا میں نے اس کو پریکٹیکلی دیکھا. پریکٹیکلی اس کو دیکھا. لاسٹ میسج میں ہم نے بات بھی کی تھی اس پہ کس طرح جو الفاظ ہم کہہ رہے تھے وہ کس طرح کریٹ کر رہے تھے. تو اٹریکٹ کرتے چیزوں کو. وہ ہمارے پاس آنا شروع ہو جاتی ہیں چیزیں جن کو ہم اپنے منہ سے کہنا شروع کرتے ہیں. جب ہم ایوب کو پڑھتے ہیں، ایوب 38 باب اور اس کی ہم 33ویں آیت، تو یہاں پر خدا کا بندہ ایک قانون کی بات کر رہا ہے. 38 باب اور اس کی 33ویں آیت. کیا تو آسمان کے قوانین کو جانتا ہے اور زمین پر ان کا اختیار قائم کر سکتا ہے؟ 38 باب اور 33ویں آیت. ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ جو روحانی قانون ہے وہ جسمانی قانون پر اثر کر رہا ہے. آپ دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، مسلسل آپ دعا میں جھکے تھے، سال 6 مہینے 2 مہینے. آپ روحانی عالم میں اس کو پہلے کریٹ کرتے ہیں اور پھر آپ اس کو جسمانی عالم میں حاصل کر لیتے ہیں. آمین آمین. تو یہ آپ اس کو اٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں. اصل میں جب آپ دعا کرتے ہیں، آپ حضوری میں جاتے ہیں، آپ ان چیزوں کو دیکھنا شروع کرتے ہیں. آپ وہ اپنا ابراہم اور سارہ کے لے لیں. they were creating، وہ اٹریکٹ کر رہے تھے. سچ بات ہے. جب سارہ اسے ابراہم کہہ رہی تھی وہ اٹریکٹ کر رہے تھے زہاق کو. جب ابراہم اسے ساری سے سارہ کہہ رہا تھا وہ اٹریکٹ کر رہے تھے. تو اس سارے پروسیس میں ان کے بدن چینج ہو رہے تھے. سارہ کا بدن چینج ہو رہا تھا، ابراہم کا بدن چینج ہو رہا تھا. وہ ساری جو مردگی تھی وہ جا رہی تھی. تو یہ وہ جو لا تھا اس کو خدا نے ان پر امپلیمنٹ کیا. خدا نے ایسی تھوڑی ابراہم کو کہا کہ تو ابراہم سے ابراہم نام رکھ لے اور ساری سے سارہ. وہ اس لا میں ان کو لے کے جانا چاہ رہا تھا. اور جیسے وہ اس لا میں گئے ہیں تو وہ زندگی ان کی بدلنا شروع ہو گئی. آج کتنے مسیح ہیں جو آپ کو کہتے ہیں جی خدا نے یہ کر دیا. ایسا نہیں ہے. مجھے یاد ہے میں چرچ سنڈے سروس ختم ہوئی تو میں پیچھے مل رہا تھا. تمہارے ساتھ ایک بہن ہے، ان کے شوہر کسی اور سٹی میں پاسٹر ہیں. بالکل ٹھیک. تو وہ ہمارے چرچ میں دونوں بچوں کے ساتھ آتی بہن. تو ایک دن مجھے کہتی پاش صاحب مجھ پر نہ کسی نے کچھ کر دیا.
تو میں نے کہا یہ آپ کو کس نے بوا جی کہہ دیا کہ آپ کو کسی نے کہہ دیا، آپ تو خادمہ ہیں خدا کے. تو مجھے کہنے لگے کہ نہیں پاشا صاحب رات کو میں نے خواب دیکھا تھا اور اس خواب میں نے دیکھا کہ فلاں جو عورت ہے جو میرے خلاف ہے اس نے مجھے چائے پلائی. اچھا. تو وہ اس نے مجھے مہلتی تعویذ کر دی. او میں نے کہا نہیں آپ ایسے ڈائریکٹ نہ کرو چیزوں کو، آپ ایسا نہ کرو. ہم چیزوں کو اپنے اوپر آنے دیتے ہیں، آنے دے رہے ہیں، آنے دے رہے ہیں، اٹریکٹ کر رہے کہہ ہیں. رہی ہے کیا ہوا. اس نے کہا نہیں پاش صاحب تو کی پتا، وہ میرے خلاف بہت تھی اور خواب میں خدا نے مجھ پر ظاہر کیا کہ اس نے تجھ پر مہلتی تعویذ کر دی. اس نے اس بات کو مانا. میں نے کہا نہیں میں نے دعا کی آپ پر ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ ٹھیک ہیں، آمین. آپ ٹھیک رہیں گی. آمین. نہیں پاش صاحب اس نے مجھ پر مہلتی تعویذ کر دی ہے، میں مر جاؤں گی. ود ان 1 ویک 6-7 دن کے بعد انہوں نے مجھے فون کیا کہ ماما کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی ہے. انہیں ہاسپٹل لے گئے. ہم ہاسپٹل گئے، پتہ چلا کہ انہیں کانسٹیپیشن تھی، کوئی قبض تھی، بس چھوٹا سا مرض. لیکن ڈاکٹروں نے اسے جب ڈرپس لگائیں یا کچھ اور اسے میڈیکیشن کی جی تو کہتے ہیں کہ اس کا شوگر جو ہے وہ لیول 600 سے زیادہ شوٹ کر گیا. او مائی لارڈ. برین ہیمریج، وینٹ پہ چلے گئیں. ود ان 2 days وہ مر گئے. خدا چاہتا تھا، ہرگز نہیں. ہم کس کو ملزم ٹھہرا رہے ہوتے، خدا نے کر دیا. سچ بات ہے. میں نے ان کے بچوں کو روتے ہوئے دیکھا اور کہہ رہے تھے خدا نے کر دیا. خدا کیسے کرے گا، وہ ہمارا باپ ہے. ایبسلیوٹلی. ہم نے اٹریکٹ کیا ہے.